خودی سے مرد خدا کا، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال۔ آپ نے بابا جی کی تصویر کی طرف دینا ہے، اگر میں نے آپ کو بات بتا دینی ہے، سب نے دیکھنا ہے۔ خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال، یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تصویریں، یہ کتاب باقی تمام تفسیریں، یہ کتاب باقی تمام تصویریں، خودی سے مرد خدا کا جلال و جمال۔ معزز سامعین محترم، آپ لوگ امیر المجاہدین کے عرس میں حاضر ہیں، اور احباب پچھلے کئی دنوں سے حاضر ہیں، اور صبح بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، شام بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بات جہاں اختتام پاتی ہے وہاں حضور کی بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی لبیک کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے عرس پاک کی اس مبارک تقریبات میں دام درم قدم سخن جس لحاظ سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں، وہ انتظامی امور ہوں، وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہی کے بارے میں بابا جی نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج دیکھو وہ لوگ جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں، لیکن اس سرفروشی کے فسانے میں بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر کے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستم گر ادھر آ، ادھر آزمائے تو تیر آزما۔ اس زمانے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ میں بات اختتام سے شروع کرتا ہوں اور آغاز تک لے جاؤں گا، اختتام سے شروع کرتا ہوں، آغاز تک لے جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے بارے میں کچھ غلط اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ تہاڈی آخری گل ہے کہ سانو سارے نو شہید کرو گے، تہاڈی آخری گل ہے کہ سانو سارے نو مار دیو گے۔ آخری گل ہے نا، زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے۔ ساؤنڈ بند کرو جی، ساؤنڈ بند کرو۔ زندگی ایک سوال ہے، جڑے اتھے متھے رگڑ رہے ہیں جا کے، سوال ان سارے وہ کو موت وکھاندن تے سیدھا سجدے وچ۔ زندگی ایک سوال ہے، وہ سارے وہ جناب سامن اسلامی ممالک کے صدور اور ذمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام کھڑے ہیں، کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، موت ایک سوال ہے،
ساری سمجھ دیں میں نعرہ لوان لگا انہوں نے دسا انہوں یہودیاں نو بھی اور جناب انہوں صہیونیاں نو بھی انہوں جناب یہود و نصارہ نو سارے نو جڑے ہستن اور جڑے جناب دفعوں تے بکواس کر رہے ہیں گستاخیاں کر رہے ہیں کہ اسی بدلہ لے لیا تے سنو پھر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں حضرت سعد بن معاذ دی روح کو توجہ لے کے کہہ رہا ہوں جی میں تسی گھوڑے ہوتے سوار ہو کے کہنا خیبر دے یہودیاں دا فیصلہ کرن تے اسی توڑے گھوڑے دے جڑے نال نو کرتے راہ لگی اس نو کہنے ہوئے کہہ رہے ہیں او یہودیوں ذرا خیبر 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 یا یہود اگے پتہ کی کہنا جیش محمد حضور دے غلامہ دا لشکر سوف یہود توڑے سروں تے آ پہنچیا نہیں سمجھ آئی حضور دے غلامہ دا لشکر توڑے سروں تے آ پہنچیا اجے تو توڑے کوڑو ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آ رہا آج اتنا غلامان ابو عبیدہ بن جراح لکھا بیٹھیں آج اتنا ایک ابو عبیدہ نہیں قابو آتا آج اتنا ہزارہ لکھا بیٹھیں دیاد تسی گستاخیاں کرتے اور کہندے ہو سی بدلہ لینا خیبر دا تا سنو پھر خیبر خیبر یا یہود تو سا کہنا جیش محمد سوف یہود پتہ کہ میں جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعرہ آئے دلیروں سے بن گونجتے این کر کے یہودیت آج ساری لرزے او اینا تک ایسی اور سے میں کہا جھلیا اسی ایک کہنے اللہ بے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی اے تینوں کہنے کیا کہ ساڑھا اور سوئے گا تا جہاد نہیں ہوئے گا اے تینوں کیا کہ ساڑھی چادر پوشی ہوئے گی تب بغل میں جی تھری نہیں ہوئے گی محفل حسن قرات تو ہوئے گی لیکن جناب حسن ایٹم بم ساڑھی کا چھچ نہیں ہوئے گا اے تینوں کس نے اے تینوں کنے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفل نات تو ہوئے گی محفل جہاد نہیں ہوئے گی اے تینوں کس نے جناب غلط پٹی بڑھائی اے تاورس ہے ہی امیر المجاہدین دا پڑھائی پڑتی کہ جناب عرس ہوگا اور جہاد کی باتیں نہیں ہوں گی میں نے کہا صبح و شام ہوں گی صرف باتیں نہیں ہوں گی فہمی دے دی ہم نے تو سنے قصیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے منافقوں نے آواز دی جیسے آج آوازیں آ رہی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے ادوی حسن اور کیا رسن ساتھ ذرا خیال کریں آج سویرے بھی کہہ رہے سن ساتھ ذرا خیال کریں اے حضرت سعد بن معاذ دی برکت
نال انہوں نے کہا ساتھ ذرا خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن تیریاں بڑیاں اٹھنیاں بیٹھنیاں سن انہوں نال تیریاں بڑیاں بیٹھکا سن تیرے بڑے لین دین سن تیرے بڑے جناب معاملات سن ذرا خیال کری میں بھی سویر دیا سنتا آ رہا حضرت سعد دی ذرا حضرت سعد دی سنت ادا کر دے چپ کر کے آؤ ٹھیک ہے آؤ ٹھیک ہے آؤ آؤ جدو ایتھے پہنچے حضرت سعد بن معاذ نے جناب این جدو پہنچے نا حضور دی بارگاہ اور سامنے دیکھا کاف کیسو آتہن یا آنکھیں ابرو این سعد کاف ہایا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا جدو حضور دے چہرہ انور وال نظر پئی نہ دین پیچھے مڑ پہ گئے انا کیا سنو منافقو تسی کہنے ہاتھ ہوڑا رکھنا تے سعد جو ہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہے تے آسامی گل وہی کرنی جڑا رب اور اس دے رسول نو پسند ہے اور کہتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لیے کیا کرتے میں نے کہا سنوئے ہم نے فلسطینیوں کے لیے یہ کرنا تھا جو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا میرے آقا نے فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کروں حضور نے فرمایا بتاؤ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتن یہودی دھوڑ لاندی ہاں جی اور اس بابے کے ہاتھ سے اترواتے جو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگانا چاہ کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو انہوں گماشتوں نے پال رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی اترواتے یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھائی اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ اسلام جناب حماس اور جناب اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے اور یہ ایسے لانتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی جناب کچھ پائے جاتے ہیں ان کے ٹاؤٹ یہ کل کیا کریں گے یہ حماس کو بین کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں دہشت گردوں کی ان کی جنگ تھی یہ دہشت گردوں کی جنگ نہیں ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے ہاں ہم جانتے ہیں تمہاری ہر ریشہ دوانیاں ہم جہاں والوں کی بھی جانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی جانتے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جو تمہیں خیبر یاد ہے تو جناب سعد بن معاذ کا فیصلہ ہمیں بھی یاد ہے اور جناب گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں قوم کو سنانے والوں اور جناب معاہدہ نجران کے نام
دیکھنا چاہنا ہے، سننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تصویر دیکھی ہے تم سب نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کی، اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے، اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ آج تو کہنا تھا آرمی چیف صاحب، قرآن کے حافظ آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں، تو حضرت سالم کی طرح بنے، چلیں جمامہ میں۔ آپ قاری کو آپ قرآن سناتے ہیں، ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں، پر ممبر نہیں بردار سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی جناب آیت جہاد کی، آیت مہاجرت کی، اور جناب آیت ایمان کی سننا چاہتے ہیں، لیکن جناب اس پیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر برسا رہا ہو، اور پھر ہم سب مل کر پڑھیں گے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور ایک بات کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سارے ایک باری نعرہ یاد کرو، میں لڑا خیبر خیبر یا یہود، اسی کہنا جیش محمد، جیش محمد سوف یعود کی بھائی، جیش محمد سوف یعود، جیش محمد سوف یعود، اول تو آخر تک۔ تو انہوں پتہ ہے یہ آواز پوری عرب دنیا پھر جناب اسرائیل پھر جناب ساری جگہ اے تا جناب اگر لگ پتہ جانا تو انہوں پتہ نہیں اس شعلے جڑے نکل دیں نا، اے پتہ ہے نعرہ کہ میں بن جانا جال حق وضاحت اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ جیش محمد۔ اجے گلہ کرنی ہیں بڑی جلدی تو میں ٹور جانا، میرے کوئی جلدی نہیں، بڑی گلہ کرنی ہیں اجے تا معیشت راندی، اجے تا جناب جس کا سیاسی حلالہ کران واسطے لندن تو لیا گیا، جس کا سیاسی حلالہ کران واسطے لندن تو اختیارے میں لیا گیا، ہاں جی وہ لائے گئے ہیں، ہاں جی، اور اس حالت دیکھ میں کھوتے نو کنوں پکڑ کے جانے میں جانے بابا جی نے دسیا ہے نا جنہوں کنوں پھڑ لو تو تھوڑا اندہ پچھے نو ہے، تے اے بھی کہنے ہیں جناب
کرنی ہے اجے یار انہوں نے بھی گل کرنی نہیں سمجھ آئی وہ پھر کے گلی گلی دبا اڈیالہ سے اٹک اٹک سے اڈیالہ اور اڈیالہ سے اٹک ہے جی آگی تیرے پہلی دی گل وہ جناب ان کی بھی ابھی باتیں کرنی ہے ابھی تو بہت ساری معیشت کی بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے پاکستان کے معاملات پر بات کرنی ہے اور سیاست پر بھی بات کرنی ہے تے اپنا حق لین واسطے یعنی اپنا حق لینے کے لیے الیکشن میں اس کی تیاری کی بھی بات کرنی ہے بہرحال نعرہ یاد کر لو ایک دفعہ نعرہ لا دئیے تاکہ پھر جناب ماحول بن جائے دوبارہ گفتگو دا پھر اکٹھے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہے گی میں کہنا خیبر خیبر یا یہود تو سا کہنا جیش محمد سوف یعود کی کہنا جی جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود بھائی یہ دی قرض تانی چاہیے پھر پورے دنیا تے اور جناب بابا جی نے جو کہنا دھور دھور کتے ہو ہاں جی تے بابا جی نے ہاں میں ہی تا ہاں لبے گڑا ہاں جی اے جڑی اس طرح جناب آپ بطیہ شدیہ پڑھ لو جیش محمد سوف یعود یاد کرو جیش محمد سوف یعود 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 زور لا کے چڑھے ہو پتہ لگے ابو عبیدہ نوی کہ پیچھے ہیں لڑنے لگے کھڑیاں اور انہوں نے کیا کہ حج تاثیف 1200 حافظ تکاری بھیجیں تو میں کہتے تھے جناب لڑن لگی بھئی آزاد ساڑھے بغدادی صاحب بھی حافظ ساڑھے فیضی صاحب بھی حافظ ساڑھے مفتی صاحب بھی حافظ اے جناب مفتی صاحب بھی حافظ اے جناب ڈیرہ اسماعیل خان علیہ اگے جناب سارے لڑو لڑ قاری اے جناب انس صاحب بھی اے جناب سارے قاضی صاحب بھی ایتھے دا حافظ قاری علماء مفتی پیر عوام حضور دے غلام رند چرند پرند سارے جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود پتہ لگے ان کرنٹ کہ جناب جڑا طوفان الاقصی ہویا نا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں اور داوی چیخ اٹھیں اور کہنے یار سانو ساری زندگی یونیورسٹیاں جنہوں نے پڑھایا کہ جناب انسانیت انسان کیڑی انسانیت کوئی انسانیت نہیں اسی مسلمان ہو کافر بس کر ختم بس اور کفر اور اسلام دی جنگے اے جناب وہ نہیں ہے اے گڈی گڈے دا کھیڑ نہیں ہے کفر اسلام دی جنگے پڑھو بھائی جیش محمد سوف
اسی حضور دے آؤ غلام تیار کر کے لے آیا انہوں نے سمندر میں راہ دے دینا انہوں نے دریاؤں میں راہ دے دینا انہوں نے کہنا پوچھو پیچھے ہٹو اسی غزت مسلمانوں واسطے جا رہے ہیں اور نعرہ لاؤ خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود او خیبر خیبر یا یہود 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 جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود جیش محمد سوف یعود اے محمد عربی دے غلام اے محمد عربی دے غلام اے جناب جھنڈا لہرا کے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اے فلسطین دے نال اے فلسطین دے نال محمد عربی دے غلام جڑے اپنی جانوں اپنی تلی ہوتے رکھ کے آئے کسی نو غلط فہمی ہوئے تو اپنی غلط فہمی کر دے ساڑھے بڑے نے ہندوستان نے انگریز نو نسایا سی اور اسی انہوں دے وارث ہاں اسی مونتے لباس بھی پائیں اسی جناب تختہ دار بھی سجائیں اور جناب آئندہ بھی سجائیں نو تیارا اور جناب اسی ہم پھر کالا پانی جانے کے لیے بھی تیار ہیں پھر اس کال کوٹری میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم فلسطین جانے کے لیے بھی تیار ہیں سکھا کر گئے ہیں اور یہ بتا کر گئے ہیں آج بھی بابا جی کی تربت کی مٹی سے یہ پٹی ہم سے بات کرتی ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے زینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے مر جانا مر کے جڑے آنے انہوں نے مر جانا کل من علیہا فان لیکن آؤ عزت دی زندگی جی جائیے عزت دی زندگی جی جائیے کہ عزت دی موت مر جائیے مر جانا آؤ عزت دی موت جناب عزت دی موت مریے ایڑیاں رگڑ کے بھی مر جانا ڈردے ہوئے بھی مر جانا بزدل بڑھ کے بھی مر جانا لیکن جناب
کوڑو پوچھ کے دساں انہیں کیا کمیں انہیں کیا سامنے اندلس ہوئے دستے جناب سمندر ہوئے اور طارق بن زیاد سمندر پار کر کے جا کے سامنے کشتیاں جلا دے انہیں کیا تو ہے طارق کی گیتا کدی اسباب بھی کسی نے جلائیں انہیں کیا میں اسباب نہیں جلائے میں مصفے بیک کے جلایا انہیں کیا تو ویکھیا کیے انہیں کیا میں رات سلطان خواب دیکھا امام الانبیاء تلوار پکڑ کے سمندر پار جا رہے ہیں دریا پار جا رہے ہیں پیچھے جناب صدیق اکبر بھی ہیں جتنے فاروق اعظم بھی ہیں پیچھے مولا کائنات بھی ہیں پیچھے عثمان غنی بھی ہیں میں کیا ایتا نہیں ہو سکتا حضور جدھر جا رہے ہوں ادھروں میں واپس آ جاؤں میں اوڑا گا یہ گا جانا پاکستان میں اس سیاسی حلالے والی دوشیزہ کو لانے کا وقت نہیں تھا بلکہ دوشیزہ نہیں ہے وہ تو رنڈوی ہے جو کئی بار طلاق ہونے کے باوجود کئی بار 3 طلاق ثلاثہ ہونے کے باوجود پھر وزیر اعظم کا خواب دیکھنے کے لیے پاکستان کا خون چوسنے آ گیا اس کو لانے کا یہ وقت نہیں تھا یہ وقت تو آپ کا فلسطین جانے کا وقت تھا اور یہ وقت ایسے گماشوں اور بدماشوں کو جن کے پاپ دھونے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو ہر جناب سورس کو ہر ایک مقتدر شخصیت کو یہ جناب سال ہر سال لگ گئے اور یہاں سے کیبنٹ جہازوں کی بھر کر وہاں پوچھنے گئے کہ قبلہ آپ اتنے کاریگر نکلے ہیں ہاتھ کی اتنی صفائی دی ہے جس طرح امام نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں اس درجے کے آپ چور ہیں کہ یہ آپ نے پاپ کیا ہے بتائیں اس کو دھونا کیسے ہے ایسے ایسے پاپیوں کو اور ایسے ایسے جناب ملک دشمن کو اور سجن جندال کے دوستوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نون لیگ کے بارے میں نرم گوشہ ہے میں نے کہا میرا نرم گوشہ نہیں میں تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں ذرا غور کرنا وزیر قانون تھا زاہد حامد یاد ہے جس کا استعفیٰ کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا اس کا استعفیٰ لیا اس کو وزارت قانون سے علیحدہ کیا پاکستان سے لیکن یہ ان لانتیوں کے کام دیکھیں کہ آج بھی زاہد حامد نون لیگ کا قانونی مشیر ہے اتنا مطلب ہے گل میں چور ہے سارا جناب اندروں باہروں چور ہے جی انہاں دے دل میں چوری ہے سی اس نو علیحدہ کیوں نہیں کیتا سانو ایک بندے دا پتہ لگتا جناب دائیں بائیں ہو رہا جیسی کہنے جی ٹھیک ہے اللہ دے حوالے نو کرو اگے جاؤ تسی جناب آج پہ بنا کے تسی پھر اپنی پارٹی کا جناب قانونی مشیر بنا کے رکھا ہوا ہے ابھی تو آپ کے پول ہم نے بڑے بڑے کھولنے ہیں
2018 دے الیکشن ایئرپورٹ تو نستے ہویا دیکھا ہویا دو پولیس دے اہلکار ویکھ کے تے جے انہاں دی تاریخ پوچھنی ہے نا تے جا کے وزیر آباد کسے پل تھلو پوچھ لیں کسے ملائم توڑو خبردار کوئی غلط گل کرے اپنی زبان نو اندر رکھو نہیں تو اتھوں ہی کھینچ لواں گے جتھوں نکلے گی خبردار ادھر گل نہیں کرنی اسی موجود ہیں ساڈے بارے گل کر تے پھر اسی بھی گل دساں گے جنہاں دی سیاست گٹیاں تو بوٹاں تک اور بوٹاں تو گٹیاں تک کہ وہ سانو گلاں کرن گے اور سانو کہتے ہیں مال بھی ویک ہے میں کہا جڑے لگے ہوئے پینل اتروا دیتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کہ جو لگے ہوئے پینل اتروا دیتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے کہتے ہیں جی مذہبی جماعت نے ایسے کیا میں نے کہا الحمدللہ اسی دینی ہاں کہ نہیں الحمدللہ اسی مذہبی ہاں الحمدللہ اسی ہاں اور ایک او مذہبین جڑا کہندا اسی غزہ تے ایٹم بم سٹ دینا تے اسی ہاں دینی اسی کہندے جے ہوندا ساڈے ہاتھ تو دا سٹنا سی کہ نہیں پتہ سٹنا سی اسا سٹ دینا سی کیا بات تے تینوں لگ پتہ جانا سی اور کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت یہ دینی جماعت مذہبی جماعت کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت میں نے کہا اقبال کہتا ہے اگر جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے تو اگر یہ دینی اور مذہبی نہیں ہے ہاں جی اگر یہ دینی نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی جماعتیں ہیں ساری باقی بے شک آئندہ کے بعد ان کو پکارا جائے چنگیزی جماعت پی ٹی آئی کیونکہ یہ دینی تو نہیں ہے اور علامہ اقبال مفکر پاکستان جس نے پاکستان کا تصور دیا ہے اس کے قول کے مطابق اگر جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ ہوئی چنگیزی جماعت چلو اور تھوڑا ورژن نیا کرتے ہیں نون لیگ ہوئی ہلاکوئی جماعت اور جناب آگے دوسری جماعتیں ہوئی یزیدی جماعتیں کیونکہ جناب دین سے جن کا تعلق ہے وہ تو حسینی ہے نا کہ نہیں پھر حسینی جماعت ہوئی ہماری حسینی جماعتیں ہوئی دینی تو یہ ہوئی یزیدی ہم ہوئے دینی تو یہ ہوئے جناب چنگیزی بس اتنی سی بات ہے اور رہی پاکستان کی معیشت کی بات تو جس طرح اس وقت آئی ایم ایف کا کردار پاکستانی معیشت کے لیے ہے اسی طرح کا کردار او آئی سی کا فلسطین کے لیے ہے یعنی انہیں مزید تباہ کرنے کے لیے ان کے مزید جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے مزید جناب چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے اقبال کہتا ہے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے اور اکے اقبال سارے نو کہندا اسلام اسلامی مردے نو کہندا تیری دبا نہ جنیوا نہ لندن میں کہندا تو نصر چلا اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا اور جناب بغیر کسی فیصلے کے بغیر کسی بات کے مؤخر کر دیا گیا میں نے کہا ایک اجلاس بلاؤ ہم نے تو کہا بلاؤ ایک اجلاس اسلام آباد میں بلاؤ تے 5 منٹ دے دو سانو کیا بات بھائی قوم بھی کھڑی ہوگی کہ نہیں کھڑی ہوگی قوم تیار ہے کہ نہیں ہے یار قوم جا چھوٹے چھوٹے
چھوٹے بچے بھی تیار ہیں، ان تا جناب گھر بیٹھیاں ماما بہنا بھی تیار ہیں، اور جناب ہر چیز تیار ہے، لیکن اقبال کہتا ہے اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ بات کہتا ہے میں کی کرا، میں نے 57 اسلامی ملکوں دیکھ رہے ہیں چہرے کی طرف کہ کچھ فلسطین واسطے عملن کریں گے، لیکن ایک تابوت اور جناب کفن بھیج رہے ہیں، اور کفن بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد ان گاڑیوں میں اسرائیلی فوجی بھر کر بھیج رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ، غزہ کے ساتھ اور اہلیان غزہ کے ساتھ۔ اور اے غدارو، اگر تم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے ان سے غداری تو نہ کرو، یہ غداری کرنا تو شیوہ یہود تھا، انہوں نے خندق کے موقع پر غداری کی۔ اور ایک بات کہتا ہے وَزَامِتْ هُمْ تُمْ نَصَارَا، اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہتا ہے تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں کہ افرنگ کی رگے جاؤ پنجائے یہود میں ہے۔ اور بغدادی صاحب آ گئے ہیں، وہ لسٹ لے کر آئے میرے سامنے، میں نے وہ خریدنا بھی جناب وہ لانتی مصنوعات نہیں سامنے سری، میرا دل کرتا تھا یہاں رکھ کے ٹھوکر ماروں سب کو، اور امت مسلمہ کو کہوں ہم جی لیں گے یار کوکو کولا کے بغیر، وعدہ کرو۔ نہیں ڈھیلا ہوگا بھی، اس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو، اس کو حرام سمجھ رہے ہیں بے شک بے شک۔ یہ لاؤ، یہ جناب ساری چیزیں، یہ جناب ساری چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں، کہتے ہیں جی بڑا نقصان میں آگا بڑھ گئی نقصانیت، سانو غزہ دے بچے اپنے بچے نہ بھی پیارے، سانو فلسطین کی ماما اپنی ماما نہ بھی پیارے ہیں جی، اور سانو جناب فلسطین کی بہنا اپنی بہنا نہ بھی پیارے ہیں۔ اے جناب فرق کی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے حضور نے فرمایا تھا کھجوریں ان کی معیشت ہے، ان پہ قبضہ کر لو، ان کو نقصان پہنچاؤ خیبر کے یہودیوں کو۔ حضور نے فرمایا آج ہم اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جناب پہلی ضرب ان کو دے رہے ہیں۔ لڑنا آپ نے کسی سے نہیں ہے، لیکن پاؤں بھی پڑنا پڑے نا کسی کا، اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں ایک گھونٹ چلا بھی کیا ہو، اسے کہا یار کلی کر واپس اس کو رکھ دے، اسے لے لیا، اسے کہا واپس پھینک دے، بس ہم پر حرام ہے۔ اب اس وقت تک حرام ہے یہ ساری چیزیں جب تک کوئی صلاح الدین ایوبی کی، کسی حضور صلاح الدین ایوبی کے غلام کی قیادت میں ہم بیت المقدس میں جمعہ نہیں پڑھتے۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، امام سے پوچھ کر کرنا ہے۔ جس صحابہ کھجورہ دیا، اگر صحابہ کھجوروں کی گٹلیاں کھا کر بدر جا سکتے ہیں اور پتے کھا کر شیب ابی طالب کاٹ سکتے ہیں، تو پاکستان کی زمین ابھی سونا اگلتی ہے، پاکستان کے اندر اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر گندم اناج چاول ہر چیز موجود ہے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم پاکستان کے لوکل برانڈز کی اور ان کی پروموشن ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں ان سب کی پروموشن ہو جن کا نام نہ لے سکوں، ان سے معذرت میں دوبارہ لینے کے لیے تیار ہوں، یہ گورمے والوں کی ہو، یہ نیشنل والوں کی ہو، یہ جتنے مسلمانوں کے ہیں ان کو پیو، ان پر ہم لعنت بھیجو، اس کوکو کولا پر بھی ہاتھ اوپر کر کے کھاؤ جناب، باری باری دل نال گل کرنی، یہ نہ ہوئے نہ خود پینی، نہ اپنے دوستوں پین دینی، نہ اپنے گھر والے پین دینی، نہ اپنے تعلقداروں پین دینی، چل دیا روڈ تے بھی لڑنا نہیں کسی نال جا کے، کوئی میکڈونلڈس بیٹھا ہو پیرنٹ بیٹھا انہوں کہ یار چھڑ میکڈونلڈ نو تینوں میں آپ ایک دوست تے حضور کو پیارا لگ کے دے گا، چھڑ اس نو۔ ہاں جی، آئندہ کے بعد میکڈونلڈ بھی بھائی صحیح کر کے ایسے نہیں، میکڈونلڈ پر بھی وہ مسلمان جو کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اللہ کی قسم آپ انویسٹمنٹ نکالو، رب سے خدا کرو، اگر 100 گنا واپس نہ ہوئی تو ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے، لیکن نیت سے نکالنی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بیت المقدس کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا جناب، جب کہا سرمد اپنا سر اٹھا کر چلا تو اس نے کہا اورنگزیب آج تیری الٹ جائے گا، اورنگزیب نے کہا کہ
حیثیتیں اور جناب اللہ اپنے خزانے کھول دے گا. سودا کر کے دیکھو, جس دن دے وچ انویسٹمنٹ ہے سودا کر کے دیکھو. میں تمام چھوٹے بڑے گلی دے کھوکے تو لے کر بڑے بڑے سپر مال ہے امتیاز والے اور بڑے بڑے امتیاز والے اور جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ہائپر والے اور جناب یہ سٹی والے اور بڑے بڑے مارٹوں سے کہتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کر امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے فلسطینیوں پر بم برستے رہے, ہم ان کی مدد کو نہیں ابھی پہنچ سک رہے اور قیامت والے دن پوچھ لیا جائے یہ تو نے جو بوتل پی ہے اس سے اتنے پیسوں سے وہ فلسطین کے بچے کا بھیجا نکلا ہے, جواب دے. اور چلو اوے حضور کے غلاموں ذرا خیال کرو, اگر بکری کا بچہ پیاسا نہر فرات پر مر جائے فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا غلطی بھی نہیں ہے, ویسے مر جائے پیاس سے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے اگر فلسطین پر کوئی گولی بھی چل گئی ہم کیا منہ کو جواب دیں گے حضور کو, کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا تیر بنانے والا بھی جنت میں جائے گا, تیر پکڑانے والا بھی جنت میں جائے گا, تیر چلانے والا بھی جنت میں جائے گا, یہ سارے جنت میں جائیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے جو گولی بنی وہ پکڑائی گئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں, ان فوجیوں نے چلائی فلسطین کے مسلمانوں پر اور ان سے جناب ہمارے دار خون نکلا, یہ سارا ذمہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا. لہذا میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کے برانڈ کا ایسے ویسٹ کوٹ پہن کر روڈوں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ یار یہ خریدو یہ چھوڑ دو اور یہ یہودیوں کا جناب مال چھوڑ دو. سارے غور کرو بھائی, میکڈونلڈ پر بھی ایسے نہیں دل سے جو کھایا ہے ہم نے, جو کچھ میں نے آپ نے سب نے جو کچھ اس میں سے کھایا ہم اللہ کی بارگاہ میں برات کرتے ہیں تو دل سے توبہ کرتے ہیں. میکڈونلڈ پر بھی, یونیلیور پر بھی, ایل کیو پر بھی, والز پر بھی, اوریو پر بھی, سلائس پر بھی, لیز پر بھی, سرف ایکسل پر بھی, ملک میک پر بھی, لپٹن پر بھی, KFC پر بھی, ہیڈن شولڈر پر بھی, ویڈو پر بھی, پاکٹ پر بھی, سیریلیک پر بھی اور جناب جیلٹ پر بھی, ایکوافینا پر بھی, ٹینک پر بھی, پیپسی پر بھی, ٹانڈا پر بھی, کرکرے پر بھی, بہن پر بھی, پیزا میکس پر بھی اور جناب لیمن میکس پر بھی. آج ہماری مائیں, میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں, اپنے گھروں میں یار ہم زندے برتنوں میں کھا لیں گے. حضور نے فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے. اور اگر کسی کو نہیں یقین گھر میں سے جو سب سے بچا ہوا کھانا مہمانوں کو کھانا ہے وہ کینسر کے جناب اسپتال میں جا کر وہ مریض کو کھلایا, اگر ٹھیک نہ ہو اور واپس جو جناب تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. ہاں جی, اور یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جناب لیمن میکس, ہاں جی لیمن میکس آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری قوم کی آج اپنے کچن سے گھروں سے اٹھا کر باہر نکالتے ہیں. پکی بات ہے, پکی بات ہے. آج کے بعد ہمارے پیسوں سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوگا. اور جناب یہ پمفلٹ ہے, یہ کسی نے لیے بغیر بٹ رہے ہیں, آپ نے جانا نہیں ہے, سب نے لینا ہے اور اس کی کرانی ہے کاپیاں اور پورا ہفتہ اس کا بائیکاٹ بنانا ہے. یہ پہلی ضرب لگنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ تو دور کی بات ہے, وہاں سے دوڑتا ہوا صدر ہمارے جناب پاکستانی ذمہ داران کے پاس آیا کہ یہ کیا بن گیا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں, انشاءاللہ ہم اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کرائیں گے اور جناب انگلش میں بھی کرائیں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ جناب اس کا بائیکاٹ شروع کریں. یہ ہفتہ پورا بائیکاٹ بنانا ہے, ہر چیز کا بائیکاٹ جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے, یہ نہیں. اور یہ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی معیشت جب یہودیت کی لعنت سے اور ان سے جناب ہمارے پاس سے جو پیسے جاتے ہیں وہ سارے کیا ہوا یار, وہ کہتے بابا جی کہتے تھے ان کی جو ملتی توپیں کام کرتی ہیں ہماری اس سے زیادہ دیسی بندوق کام کرے گی. اگر کسی کو یقین نہیں تو
جو لکھے آپ کے پاس ہے جی جی بلائیں. اور جناب اور اس پمفلٹ کو 22 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک یوم مذمت منانا ہے, یہ بائیکاٹ منانا ہے, اور ہر مارکیٹ میں جانا ہے, ہر کھوکے کے والے کے پاس, دکان والے کے پاس, کہا اللہ کا واسطہ یار ہم گناہگار ہیں لیکن لڑنا نہیں کسی سے. وہ آگے شکایت لگائے نہیں لڑنا نہیں کسی سے, وہ نہیں مانتا. اسے اتنی بات ضرور کہی, انہوں نے کہا پھر ایسے ہی فلسطین پر بمباری نہیں ہو رہی, تیری جیب سے پیسے جا رہے ہیں جن سے اسرائیل فلسطین پر جناب سکھاتا ہے. پھر ان جناب محفوظ اور جناب کم سن بچوں کی ویڈیوز اس کو دکھا کر کہنا کہ تو چاہتا ہے شام کو ایسے پھونک دیے جائیں سارے اہل غزہ, تو جناب تو یہ کرنا ضرور کرنا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ پمفلٹ جا کر پارلیمنٹر کے جناب سارے جو پرانے ہیں آپ اس مہم کو ایسے چلائیں کہ ہر جناب پارٹی کا ایم ایل اے اور ایم پی اے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہو کہ اس کا بائیکاٹ کرو, اس کا بائیکاٹ کرو, اس لیے کہ ہر دروازے پر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہماری بات ہوئی ہے اور جناب ہم نہیں آنا ہے. اگلے کوٹ کے دھو کر دیتا تسی یہ گل کر دو جڑا اس کا بائیکاٹ منائے گا اور جناب جڑا قوم پوری نو تیار کرے گا اسی اس دے نال کھڑے ہوں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور فلسطینیوں کے نام ایک عربی کا پیغام ہے, نحن الحاضرون بقلوبنا نحن الحاضرون بقلوبنا وارواحنا لمساعدة الأشقاء الفلسطینیین اذا اعلنت الحکومة الپاکستانیة الجہاد فاعلن انا سعد حسین رضوی امیر حرکت لبیک پاکستان بفضل اللہ ورحمتہ وفضل الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اننی وحزبی بأکملہ سنکون فی الصف الاول لمساعدة الاشقاء الفلسطینیین بإذن اللہ. ایہا الحضور الکرام اننا نعاہد مدى الحیات اللہ ننسى دماء اشقائنا الفلسطینیین وشهدائهم وتضحياتهم العظيمة, ونعاهد ألا نستخدم منتجات اليهود وأعوانهم طوال حياتنا, وسوف تستمر المقاطعة مدى الحياة. خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود. اس کے بعد تو ان کو بتانا ہے کہ ہم حاضر ہیں. میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر جناب حضور کے غلاموں کی ضرورت پڑے تو ہم سارے حاضر ہیں فلسطین کے لیے. اب لگائیں خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود. ڈھلے پہ لگے حضور دی جناب بابا جی دی بارگاہ اے جناب بڑا ٹائم ہے اسی اجے بازار شریف تے دعا بھی کرنی اور جناب ابھی بڑے کام ہے, ابھی گفتگو بھی آپ سے اور کرنی ہے. ذرا تگڑا کر کے نعرہ لگائیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سے اور گفتگو کرنی ہے. خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود, خیبر خیبر یا یہود, محمد سوف یہود, خیبر خیبر یا یہود, سوف یہود, خیبر خیبر یا یہود. سوف یہود. اینڈ کر کے حضور کے غلاموں کا اور کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ آج ہم پاکستانی معیشت کو پہلا دینے لگے. جا کر دیکھ لینا یہ جتنی جناب امپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں, جتنی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے پروڈکٹس ہیں, آج کے بعد انشاءاللہ حضور کے غلام اس کو استعمال نہیں کریں گے. مسلمانوں کے پاؤں پڑھ کر, مومنوں کے پاؤں پکڑ کر بھی چھڑانا پڑا کہ یار چھوڑ دو خدا کے واسطے, خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو اور محمد عربی کے دین کی طرف آؤ. اقبال کہتا ہے تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. میں تمام پاکستانی کاروباری حضرات کو کہتا ہوں تیار عشق میں اپنا مقام
یہ امیدواران دلے یہ بولے اس وقت تک گھروں میں جانا نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، جب تک یہ اعلان سرکاری طور پر نہ ہو جائے کہ تحریک لبیک یہاں سے بھی کلین سویپ کرتے ہوئے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی۔ اقبال نے شعر سنا دے ماں کہ نہیں؟ اس طرح نا محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لیکن میں توہین صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، نہ فیض آباد سے ناکام پھرے، نہ وزیر آباد سے ناکام پھرے، نہ کوٹ لکھپت سے ناکام پھرے، نہ کیمپ جیل سے ناکام پھرے، نہ جناب جیلم جیل سے ناکام پھرے، اور جو اڈیالہ ہے وہ تو پھرے ہی پھرے، جو اڈیالہ ہے وہ تو ناکام پھرے، باقی لے کے میں توہین صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بابا جی کے نظریات پر، اصولوں پر، اور جناب حالات ہمیں نہیں پتا ہوتا حالات کیسے ہیں، حالات جتنے بھی سخت ہوں، بس حالات جیسے بھی ہوں، سختی ہو یا نرمی ہو، امن ہو یا جنگ ہو، بابا رضوی کے ساتھ امن ہو یا جنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو، ایسے نہیں، ایسے تو ڈھیلی ڈھیلی سانگ ہے، پتہ لگ امن ہو یا جنگ ہو، 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 بابا رضوی کے سنگ ہو، بابا رضوی کے سنگ، امن ہو یا جنگ ہو، امن ہو یا جنگ ہو، ہماری فکر چلو بھائی سارے موبائل کی لڑے ہوں کرو، موبائل کی لڑے ہوں کرو، سارے اللہ نہیں کسی کا اپنی جگہ سے سارے ہوں کرو، میرے باری خطر نبوت نارا، ایک باری جناب من سفر امیت نارا، پھر رات بھی میرے بابا جی کا جناب کیا بات وہ نارا، پھر اس کے بعد احمد صاحب نارا، لبیک ایسے نہیں بس اب تو جناب ہر چیز گونجے، ہر چیز
نبوت تاجدار ختم 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 نبوت من سب نبيا من سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب نبيا وشر الرزق کے من سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا 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 آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی کل بھی ساڑھے بابا جی دی کل بھی ساڑھے بابا جی دی قیامت تک ساڑھے بابا جی دی حشر وچ بھی ساڑھے بابا جی دی انشاءاللہ اور تیار ہو ذرا سوال ہے لو خیبر خیبر یا یہود جاش محمد خیبر خیبر یا یہود 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم صلی علی بدر التمام اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی الشفیع فی جمیل الانام اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاء اللہم أيد الإسلام والمسلمين اللہم أيد الإسلام والمسلمين اللہم أيد الإسلام والمسلمين اللہم أيد الإسلام والمسلمين اللہم أذل الكفر والكافرين اللہم أذل الكفر والكافرين اللہم أذل الشرك والمشركين اللہم أذل الشرك والمشركين اللہم اقسم عددا واقتلهم بددا لا تبقي منهم أحدا اللہم اقسم عددا واقتلهم بددا لا تبقي منهم أحدا یا الہی اپنے حبیب نبی حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی حاضرین جتنے بھی پورے پچھلے اس سے لے کر آج تک بابا جی کے دربار پر آئے اور خصوصاً یہ جو 3 دن آئے ان سب کو بابا جی کے عشق میں سے ایک ذرہ عطا فرما بابا جی کے عشق میں سے ایک قطرہ عطا فرما بابا جی کے عشق میں سے ایک قطرہ عطا فرما یا الہی سود عطا فرما استاد عطا فرما یا الہی سود عطا فرما استاد عطا فرما یا الہی حضور کی محبت عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما اور اس طرح محبت عطا فرما جس طرح تو نے امیر المجاہدین کو عطا فرمائے یا الہی اس کا ذرہ عطا فرما اس کا قطرہ عطا فرما یا الہی امت مسلمہ کو کوئی دلیری عطا فرما امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما یا الہی
غلامی عطا فرما, اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما, انہیں در طیبہ 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 عطا فرما. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یا الہی جتنے بھی احباب, جتنے دور دراز سے قریب قرب و جواز سے جتنے بھی آئے ہیں, اور جناب جتنے لوگ آئے ہیں, یا الہی نے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا. یا الہی ہر قسم کے حادثات سے, زمین اور آسمان کی آفات و بلیات سے, ہر قسم کے حاسدین کی حسد سے, شریروں کے شر سے, منافقوں کی منافقت سے, ظالموں کے ظلم سے, اپنے اور بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما, اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما. یا الہی تمام جتنے مظلوم قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما, غازی تنویر کو رہائی نصیب فرما. یا الہی غازی سلیم کو رہائی نصیب فرما. جتنے بھی غازیان اسلام جیلوں میں بند ہیں مولا تمام کو رہائی نصیب فرما. یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما, جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں انہیں باقی قرض سے نجات نصیب فرما. یا الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا الہی امت مسلمہ کو ان تمام یہود و حنون کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس کا اثر پوری امت مسلمہ کو عطا فرما اور یہودیوں کو نیست و نابود فرما. یا الہی ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وہ سد سارا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے, جو چاند کو شرما دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جوانوں کو سوز جگر بخش دے, امیر المجاہدین کا عشق اور نظر بخش دے. آخری بات بھائی, جتنے لوگ آپ آئے ہو آپ سارے اس قابل ہو کہ آپ سٹیج پر بیٹھے, اور اگر کوئی عالم, فاضل, پیر, کینڈیڈیٹ, کوئی بھی کارکن سٹیج پر نہ آ سکا تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں, آپ ہمارے سب سروں کے تاج ہو. سارے بھائی لا 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 بھائی نماز, ابھی نماز ادا کی جائے گی, اور نماز کے بعد جو ہے وہ امیر المجاہدین کے مزار پر جو ہے وہ صلاۃ